بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر آپ کو بہت سارا خوش آمدید۔ آپ نے ریکویسٹ کی تھی جی پنجاب یونیورسٹی کے نئے نصاب کے اکارڈنگ جو کاروان نفسیات سال چہارم کی بک ہے وہاں اس کے لیکچرز جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں ہمارے ساتھ، تو آج سے میں آپ کے ساتھ وہ لیکچرز جو ہیں وہ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے مشاورتی ماہر نفسیات کا کردار جو کہ چیپٹر 2 ہے، رول آف کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ، وہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے آج شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے جو آپ کو بات سمجھ نہ آئے وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رول آف کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ۔ بشیر خواہ کسی بھی صورتحال میں کام کریں، رین نے ان کے بنیادی فرائض کے بارے میں درج ذیل نکات پیش کیے ہیں۔ مشاورتی ماہر نفسیات کا کردار ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رول کیا ہوتا ہے ایک کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا، وہ کیا کردار ادا کرتا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے جی مشیر کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ موکل کے ساتھ، موکل یعنی کلائنٹ کے ساتھ، جس کو وہ ٹریٹ کر رہا ہے، جس کے پرابلم کو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو موکل بولتے ہیں، کے ساتھ باہمی اعتماد کا تعلق قائم کرے۔ کوئی بھی سیشن ہے، چاہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کر رہا ہے، کوئی بھی سائیکالوجسٹ کر رہا ہے، وہ اپنے موکل کو سب سے پہلے اعتماد میں لیتا ہے۔ یہ ہر چیز کا جو ہے وہ بنیادی اور پہلا سٹیپ ہے، باہمی اعتماد میں لینا، ٹھیک ہے، باہمی اعتماد کا تعلق قائم کرنا دونوں کے درمیان۔ نمبر 2 پہ ہے مشیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ موکل کو اس کی ذات سے آگاہی کے لیے ایک سے زیادہ امکانات پیش کرے۔ مشیر کی ذمہ داری ہوتی ہے، مشیر یعنی مشورہ دینے والا جو کہ کاؤنسلر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ موکل کو اس کی اپنی سیلف سے آگاہی دے کہ وہ اس کے اندر کون کون سے خصوصیات ہیں، وہ اپنی پرابلمز کو حل کر سکتا ہے، اس میں پاور موجود ہے، اس نے آگاہی دینی ہے، اس کو ایک سے زیادہ امکانات پیش کرے، ٹھیک ہے، اس کو ایک سے زیادہ حل جو ہیں وہ اس کی پرابلم کے وہ پیش کرے۔ نمبر 3 پہ ہے موکل کو اپنی ذاتی زندگی میں یا اہم افراد کے ساتھ تعلقات نبھانے میں جو مشکلات آ رہی ہوں ان کا سدباب کرے، جو بھی اس کو پرابلمز آ رہی ہیں کلائنٹ کو، ان کا وہ حل تلاش کرے اور ان کی کاؤنسلنگ کرے، یعنی کہ ان کو مشورہ دے کہ وہ کیسے اپنی پرابلم کو جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں، ان کے حل جو ہے وہ پیش کریں۔ نمبر 4 پہ ہے موکل کے لیے صحت مندانہ نفسیاتی ماحول فراہم کرنے میں معاونت کرے، یعنی کہ وہ کس طرح سے صحت مند ایک اپنا رول جو ہے وہ معاشرے میں موکل جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، کس طرح سے بہتر زندگی گزار سکتا ہے، اس میں وہ مشیر ہے جو مشورہ دینے والا ہے، اس میں اس کی وہ مدد کرے۔ نمبر 5 پہ ہے مشاورتی عمل کو بہتر بنائے اور بہتر بنانے میں موکل پر کڑی نگاہ رکھے، یعنی جو مشاورتی عمل ہے، جو مشورے آپس میں دے رہے ہیں، جو باہمی اعتماد کا جو تعلق ہے، اس کو وہ بہتر بنائے اور بہتر بنانے میں موکل پر کڑی نگاہ رکھے کہ کیا وہ عملی کوشش کر رہا ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کی، کس حد تک وہ جو ہے وہ عملی طور پر اس میں جا رہا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے مشاورتی نفسیات کے ماہرین فرد کی عافیت، تعلیم اور پیشے میں ترقی سے متعلقہ امور کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، یعنی کاؤنسلر جو ہے وہ کاؤنسلنگ ان لوگوں کی کرتا ہے جو کہ نارمل پیپل ہوتے ہیں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتی ہوں، یہ نارمل پیپل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، ان کی پرابلمز کو حل کرتے ہیں۔ کسی کو بھی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آ سکتا ہے جو کہ اس سے حل نہ ہو رہا ہو، اس کو نہ پتا ہو کہ میں اس کو کیسے حل کروں، کیسے میں اس کو سالو کر سکتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے مشورہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مشاورتی سائیکالوجی بھی جو ہے وہ بولا جاتا ہے، کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ یہ کام سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نارمل پیپل کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، نارمل پیپل کو بھی پرابلمز جو ہیں وہ پیش آتی ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی مشاورتی، نمبر 6 پہ تھا، ہم دیکھ رہے تھے مشاورتی نفسیات کے ماہرین فرد کی عافیت، تعلیم اور پیشے میں ترقی سے متعلقہ امور کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ یہ ماہرین فرد کے اندرونی تعامل کے علاوہ سماجی تعامل سے متعلقہ مسائل بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ سیلف کے جو اس کی اپنی سیلف ہے، اندرونی تعامل، ٹھیک ہے،
جو فرد کی جو موکل کی اپنی اندرونی سیلف ہے یا اپنی اس کی سیلف ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق بہتر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ پہچان سکے، اس کی صلاحیات کیا ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سماجی تعامل کے وہ دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ کیسے بہتر کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو کیسے بہتر انداز سے جی سکتا ہے، اس سے متعلقہ مسائل جو ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی زیر بحث جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے مشاورتی عمل کے دوران تعلیم اور ملازمت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی مسائل سے نپٹنے کے طریقوں پر بھی معاونت کی جاتی ہے۔ مشاورتی عمل کے دوران یعنی کہ جو مشورہ دیا جاتا ہے یا جو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، وہ تعلیم اور ملازمت سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ساتھ ذہنی اس کو ظاہر سی بات ہے کوئی مسئلہ ہو تو ڈپریشن تو ہو ہی جاتا ہے، عام سی بات ہے، ٹھیک ہے، اور جسمانی مسائل سے نپٹنے کے طریقوں پر بھی معاونت کی جاتی ہے۔ کوئی بھی اس کو فزیکل ریلیٹڈ جو پرابلمز آ رہی ہیں، کوئی بیماری ہے کچھ ہے، اس سے وہ ذہنی جو دباؤ کا شکار ہو گیا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس مطابقت اور صحت سے متعلقہ مشکلات دور کرنے میں بھی موکل کی مدد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اسے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایشو آ رہے ہیں موکل کو تو اس سے متعلقہ بھی مشکلات کو دور کرنے میں موکل جو ہے وہ مدد لے سکتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس ہے مشاورتی نفسیات کے ماہرین سماجی انصاف کا پرچار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سماجی انصاف کے ایکولیٹی جو ہے کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، سماجی انصاف یعنی ہر انسان کو انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اس زمن میں وہ کمزور، نادار اور پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کا جو رائٹ ہے اس کو وہ دیا جائے۔ نمبر 10 پہ ہے مشیر مختلف طرح کی صورتحال میں مشاورتی عمل سر انجام دیتے ہیں، مثلا انفرادی یعنی اکیلے ایک ٹائم میں ایک فرد کو ڈیل کرنا، یا گروہی یعنی ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ افراد کو مشورہ دینا یا مشاورت کرنا۔ اس کے علاوہ خاندانی مشاورت یعنی پورے خاندان کی مشاورت کرنا کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے، تاہم صورتحال کے مطابق مشاورت کا دورانیہ بھی طویل یا مختصر ہو سکتا ہے۔ نمبر 11 پہ ہمارے پاس ہے مشیر مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے موکلین کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، موکل کا تعلق اقلیتی گروہ سے بھی ہو سکتا ہے جنہیں مختلف معاشرتی مسائل کا سامنا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اقلیتی گروہ جیسے کہ پاکستان جو ہے مسلم کنٹری ہے تو یہاں پہ اقلیت بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اکثریت مسلمانوں کی اقلیت جو وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اقلیت تسلیم کیا جاتا ہے، تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ثقافتوں کے حساب سے، ٹھیک ہے، مشیر جو ہے وہ مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے موکلین کی رہنمائی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف مذہب سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور ثقافتوں سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جنہیں مختلف معاشرتی مسائل کا سامنا رہتا ہے، مثلا تعصب، پریجوڈائسز کو بولتے ہیں، یا امتیازی سلوک کا نشانہ بننا، غیر امتیازی سلوک کا جو ہے وہ نشانہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر مشاورتی ماہر نفسیات کو موکل کی اقلیت، ذات پات یا ثقافت متاثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ اپنے موکل کی مدد بالکل معروضی انداز میں کرتے ہیں، آبجیکٹیو طریقے سے کرتے ہیں، ان کی بائسنس اس میں کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اپنا کوئی مطلب، اپنا کوئی مقصد جو مشیر ہے اس میں نہیں نکالتا، ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 11 پہ ہے مشیر اپنے موکل کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہیں اور ان مقاصد کے حصول میں وہ موکل کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 13 پہ ہے شخصی امراض کے لیے بھی یہ ماہرین مشاورت کی سہولت مہیا کرتے ہیں، شخصی امراض یعنی کہ کوئی بھی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ جو مرض ہوتے ہیں ان میں بھی یہ مشورہ دے سکتے ہیں جس سے فرد کی مشکلات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ ہم آ جائیں گے، مشیر حضرات مختلف نوع صورتوں میں اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو ڈفرینٹ سچویشن سے جو ہے وہ ٹیکل کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ عمومی حیثیت میں مشاورت کرتے ہیں یعنی عام طور پر مشاورت کرتے ہیں، اور کبھی مخصوص حالات میں، اسپیشلی جب کوئی مخصوص حالات ہو جاتے ہیں تو ان کو مشورہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا ازدواجی معاملات یا خاندانی معاملات میں مشاورت کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں مشاورت کے لیے بہت سے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور اسی حساب سے نئے میدانوں میں مہارت حاصل کرنے کی دوڑ جاری ہے۔ بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کی ترقی نے مشاورت کے لیے کئی نئے باب کھول دیے ہیں، یعنی کہ جدت آتی جا رہی ہے، جدید دور ہے، تو مختلف طریقے جو ہیں وہ متعارف کرائے جا رہے ہیں مشاورت کے لیے، نشو و نما سے متعلقہ یا روزمرہ کی صورتحال سے مطابقت کے لیے بھی مشاورت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، یعنی ڈیولپمنٹ ہے، بچے کی ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ تو تعمر جو ہے وہ جاری رہتی ہے،
تو روزمرہ کی صورتحال جو ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مشاورت جو ہے اس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں متعلقہ شعبے کے ماہرین بھی اپنی خدمات لیے حاضر ہیں۔ اسکول میں کام کرنے والے مشاورتی نفسیات کے ماہرین بچوں کے استحصال یا بدسلوکی کے واقعات روکنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی جو اسکول سے ریلیٹڈ مشاورت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول میں جو بیٹھے ہوتے ہیں مشاورت کرنے کے لیے، بچوں سے ریلیٹڈ نفسیاتی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کی جو بچوں کے ساتھ اسپیشلی کام کرتے ہیں۔ اسکول میں کام کرنے والے مشاورتی نفسیات کے ماہرین بچوں کے استحصال یا بدسلوکی کے واقعات روکنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ اہم کردار اسکول میں اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ ان ماہرین کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے افراد جن پر بچوں سے بدسلوکی کا شبہ ہو ان کے بارے میں اعلیٰ حکام کو معلومات پہنچائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ مشیر ایسے بچوں کی رہنمائی اور مدد کرتے ہیں جن کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہو، یعنی کہ جن کے ساتھ کوئی غلط کام کیا گیا ہو اور انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، انہیں کوئی بھی سوشل سپورٹ یا ایموشنل سپورٹ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، وہ بدسلوکی ان کے ساتھ ہوئی ہے اور ان کی کوئی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کوئی ان کی بات نہیں سن رہا، تو بحرانی صورتحال میں ان بچوں کو بھی مناسب رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی بھی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اسکول کے ماہر مشاورتی نفسیات مذکورہ والا بچوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے ایسے بچوں اور ان کے خاندان کی زندگی کو دوبارہ سے معمول کی سطح پر لانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ٹراما ہوتا ہے، بچے کے لیے بھی ٹراما ہوتا ہے اور ان کے جو خاندان والے ان کے لیے بھی ٹراما ہوتا ہے، سب کو مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشاورتی ماہرین کے لیے تعلیمی ادارے بہترین انتخاب ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں مشاورتی ماہرین کے لیے وہ بہترین جگہ ہے ان کا کام کرنے کے لیے۔ ماہرین مشاورتی نفسیات کے لیے نئے آسمان تشکیل پا رہے ہیں۔ زندگی کے ایسے گوشے جن کے بارے میں پہلے مشاورت کا تصور ہی نہیں تھا اب مشاورت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مثلا لوگ ذہنی امراض سے بچنے کے لیے ایک خوش باش اور عملی زندگی گزارنے کے لیے مشاورت طلب کرتے ہیں۔ لوگ دراصل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فرصت کے لمحات کو لطف انگیز سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہوئے کیسے خوش باشی اور دانائی سے بھرپور ایک با مقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ مشاورت کا عمومی مقصد فرد کو یہ سکھانا ہے کہ وہ ذہنی امراض سے کیسے کنارہ کرے، اپنی فرصت کے لمحات کو کیسے پرلطف بنائے، یعنی کہ اوور تھنکنگ سے وہ کیسے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اوور تھنکنگ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو الجھا دیتی ہے، اور تو وہ آپ کا جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، پرلطف کیسے بنانا ہے، ان کو کیسے انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ذہنی امراض سے کیسے بچانا ہے، تو وہ آپ کی مشاورت کرتے ہیں۔ نیز خوشی اور عافیت کے ساتھ ساتھ زندگی میں مقصدیت کیسے پیدا کرے، کوئی مقصد آپ کی زندگی کا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یوں تو دیگر شعبے بھی فرد کی خوشحالی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لیکن مشاورت میں ایک قدم آگے جاتے ہوئے فرد کی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال پر زور دیا جاتا ہے کہ فرد کے اندر جو اس کی سیلف ہے اس سے آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے، آپ اہم موقع کو سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنی مہارتوں کو نئے مواقع پر ممکن حد تک مثبت انداز میں کیسے استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے پیشہ ورانہ مشاورت۔ ملازمت کی دنیا میں ڈرامائی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ڈرامائی قسم کی جو تبدیلیاں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں ملازمت کی دنیا میں۔ کام کرنے کی جگہوں یعنی ورک پلیس میں بہت تنوع یعنی بہت زیادہ پیچیدگیاں آ چکی ہیں۔ اس تمام سلسلے کی وجہ سے کارکنوں کا رتبہ اور پیشے کے بارے میں روایتی منصوبہ بندی کا عمل بہت بدل چکا ہے۔ اب مشاورت کی ضرورت محض ملازمت شروع کرنے کے محض دورانیے میں نہیں ہوتی بلکہ ساری زندگی اس کی ضرورت ختم نہیں ہوتی۔ ان حالات میں پیشے سے متعلقہ معاونت بہت اہمیت کی حامل ہو چکی ہے، اس لیے مشاورتی نفسیات کے ماہرین پیشہ ورانہ معاونت بھی فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ورک پلیس کوئی جگہ ہے جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت ساری جو ہے وہ ایسا ذہنی دباؤ ہمیں مل جاتا ہے، کوئی بھی ایسا کام ہمیں کرنے کو کہہ دیا جاتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، جو ہماری پوٹینشیل سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ جو ہمارے ساتھ رویہ ہے وہ غلط قسم کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہے ورک پلیس کی جگہ پہ، پیچیدگیاں بہت ساری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ بھی کیا ہے کہ مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو پیشہ ورانہ مشاورت ہے اس کے لحاظ سے جو مشاورتی نفسیات کے ماہرین ہیں وہ معاونت یا مدد فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشاورتی نفسیات کے ماہرین درج ذیل مراکز پر اپنے فرائض ادا کر سکتے ہیں، یعنی مشاورتی نفسیات کے جو ماہرین ہیں، جو کاؤنسلرز ہیں، وہ کن کن جگہوں پر اپنے فرائض ادا کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے، عوامی مرکز ملازمت، ٹھیک ہے، پھر ہے نیکسٹ مرکز ملازمت برائے خصوصی افراد، پھر ہے سرکاری افسر برائے امور ملازمت، اس کے بعد ہے بحالی کے مراکز،
پھر ہے تعلیمی اداروں کے لیے مشاورتی تربیت کے مراکز، یہ تمام ادارے ہیں جہاں پہ مشاورتی نفسیات کے ماہرین جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں مشاورتی پروگرام مرتب کرنا اور لوگوں کو تربیت دینا بھی ان ماہرین کے فرائض میں شامل ہے۔ وہ لوگ جو جز وقتی ملازمت کرنا چاہتے ہیں یا کل وقتی ملازمت کی تلاش میں ہوتے ہیں، انہیں بھی تعلیمی اداروں میں مشاورتی عمل کے لیے تربیت دی جا سکتی ہے۔ امراض کی روک تھام یعنی پریونشن، امراض کی روک تھام کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ مدد کرتے ہیں، پریونشن میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ماہرین مشاورت نفسیات شعبہ صحت کے ماہرین کے ساتھ مل کر بھی کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد موکل کی کلی صحت یعنی جسمانی اور ذہنی دونوں کی بحالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بحالی یعنی ریہیبلیٹیشن ہم اس کو بول سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے افراد کو جسمانی امراض سے بچنے اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مشاورتی سہولت فراہم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ اس کے بعد جو ہے وہ مشاورت کے تناظر ہے، پرسپیکٹیوز میجر کاؤنسلنگ۔ پرسپیکٹیوز ہے مشاورت کے تناظر ہیں، میجر کاؤنسلنگ اپروچز ہیں، جو بھی تھنکرز ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، میجر جنہوں نے کام کیا ہے جو اپروچز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے جی سائیکو انالیٹیکل پرسپیکٹیو ہے، پھر کوگنیٹیو بیہیویئرل پرسپیکٹیو ہے، کلائنٹ سینٹرڈ تھیراپی ہے، یہ ہم دیکھیں گے، یہ ان کا جی میجر کام ہے بیہیویئرل پرسپیکٹیو۔ اس کے علاوہ کوگنیٹیو پرسپیکٹیو یہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔